السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں جنید یوسفزئی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈیووس سمٹ سے متعلق۔ عمران خان صاحب ڈیووس سمٹ میں اس وقت شرکت کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر خطاب بھی کریں گے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ملاقات بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ دنیا کے مشہور اور معروف سیاستدانوں، وہاں پر ممالک کے رہنماؤں اور کاروباری شخصیات سے بھی ملاقات کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس دفعہ ڈیووس سمٹ بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کے کچھ وجوہات ہیں۔ اس کے وجوہات کیا ہے، ڈیووس سمٹ کیا ہے، یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ مگر آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے جنید ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پریس کریں۔ ڈیووس سمٹ ہر سال سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں منعقد کیا جاتا ہے اور پوری دنیا سے رہنما اس میں شرکت کرتے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عالمی رہنماؤں اور چیف ایگزیکٹو کی ایک اہم میٹنگ ہوتی ہے۔ اس سمٹ میں کاروبار، عالمی معیشت کو درپیش بڑے معاملات پر بات کی جاتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ دنیا میں موجود بڑے چیلنجز پر بات کی جاتی ہے، جیسے کہ ماحولیاتی تبدیلی۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ ماحولیاتی تبدیلی ایک بہت خوفناک قسم کی تبدیلی آ رہی ہے، اور اس میں آپ سے ویڈیو بھی بناؤں گا کہ ماحولیاتی تبدیلی ہے کیا اور یہ ہم کس طرح سے اس تبدیلی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم ویڈیو آنے والی ہے، اس کے لیے آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اپڈیٹڈ رہیں۔ حالیہ واقعات جیسے کہ ایران کے قدس فوج کے سربراہ قاسم سلیمانی کو امریکہ کی جانب سے قتل کرنا اور یہ بیان جاری کرنا کہ قاسم سلیمانی جو کہ قدس فوج کے سربراہ تھے وہ ایک دہشت گرد ہے، اور پوری دنیا کو یہ بتانا کہ ایران دہشت گردی کر رہا ہے پوری دنیا میں، اور پھر اس کے بعد ایران کے جوابی کارروائی اور عراق میں موجود فوجی اڈوں کو تباہ کرنا یا نشانہ بنانا، یہ پورے معاملات اس میں ڈسکس کریں گے کیونکہ خطے میں بہت اہم ہے۔ اور اس کے علاوہ امریکہ اور چین کے درمیان جو تجارت کے معاملات ہیں یہ بھی ڈسکس کیے جائیں گے۔ یہ تمام تر اہم معاملات ہیں جس پر بات ہوگی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سال ڈیووس سمٹ کی 50ویں سالگرہ ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ 118 ممالک سے تقریباً 3000 شرکاء اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس سلسلے میں وہاں سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں، جس کے مناظر آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر انتہائی سخت سیکیورٹی معاملات ہیں، کیونکہ 118 ممالک سے یہ 3000 شرکاء ہے، اور یہ کوئی عام شرکاء نہیں ہے، یہ ممالک کے سربراہ ہیں، بڑے تاجر ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی آ رہے ہیں۔ اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے یہ آخری سال ہے کیونکہ اگلے سال اسی سال کے آخر میں الیکشن ہو رہے ہیں امریکہ میں، تو یہ ایک بہت معنی خیز سمٹ ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹائم میگزین، جن کا شمار دنیا کے بہترین میگزین میں کیا جاتا ہے، انہوں نے اپنے سر ورک پر عمران خان کی تصویر چھپی ہے، لگائی گئی ہے، اور عمران خان کے ساتھ معروف بزنس مین اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس اور امیزون کے بانی جیف بیزوس اور جرمن چانسلر اینگلا مارکل اور یورپین سینٹرل بینک کی صدر کرسٹین لیگارڈ کے تصاویر نظر آ رہے ہیں۔ میگزین کے مطابق یہ دنیا کے 5 وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ماحولیات کی بہتری کے لیے بہترین کام کیا ہے۔ اگر آپ کو عمران خان کی جنرل اسمبلی میں تقریر یاد ہو، وہ تو ایک تاریخی تقریر تھی اور آپ کو یقیناً یاد ہوگی، اور عمران خان صاحب نے اس میں 2 اہم معاملات پر بات کی تھی، اور وہ ایک عمران خان کا ایک واضح پیغام ہے، یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک تو وہ نہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، نہ جنگ کے لیے استعمال ہونا چاہتے ہیں، نہ کسی کو جنگ کرنے دیتے ہیں، کیونکہ جہاں تک ان کی کوشش ہے، کیونکہ ان کا ایک فلسفہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنگ میں کسی کی جیت ہوتی نہیں ہے اور جو جیتتا ہے وہ بھی ہار جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جنرل اسمبلی میں خطاب میں امریکہ کو بھی واضح طور پر کہا تھا، اور وہاں پر ٹیلی ویژن چینلز کو جب وہ انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ افغانستان میں یا افغانستان کے مسئلے کا حل جنگ کسی بھی صورت نہیں ہے، اور انہوں نے تاریخ کے حوالے دیے اور امریکہ کو اور ٹرمپ صاحب کو یہ سمجھایا کہ آپ سے
اگر نکلنا چاہ رہے ہیں یا کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ مذاکرات کریں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب مذاکرات کے دورے شروع ہو گئے ہیں اور دونوں فریقین مذاکرات کر رہے ہیں. تو یہ ایک انہوں نے بات کی تھی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے دوسرے بڑے اہم معاملے پر بات کی تھی اور وہ ماحولیاتی تبدیلی ہے. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے ماحولیاتی تبدیلی. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا کہ یہ ہے کیا. لیکن اگر آپ گرمی دیکھیں تو شدید قسم کی گرمی آتی ہے, اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو اتنی بارشیں ہوتی ہیں کہ پھر سیلاب آ جاتا ہے اور پھر اموات اس سے واقع ہوتے ہیں. اور جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو اتنی شدید قسم کی برف باری ہوتی ہے جس سے خاندان متاثر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں آزاد کشمیر میں اس سال کیا ہوا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس حوالے سے عمران خان صاحب نے وہاں پر بات کی. اب عمران خان صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے بات نہیں کرتے, یہ عمل بھی کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے پاکستان میں یا خصوصی طور پر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں 1 ارب درخت لگائے ہیں. اور ان کا یہ اب ایم ہے, ان کا مشن ہے کہ وہ مزید درخت لگائے پاکستان میں, اور اس کے لیے وہ اقدامات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے پاکستان کو وہ ایک ملک جو دہشت گردی مکمل ڈوبا ہوا تھا دہشت گردی میں, عمران خان صاحب نے وہ سیر و تفریح کے لیے ایک بہترین ملک قرار دے دیا. تو یہ اچھی خبریں آ رہی ہیں. تو اس کے بعد جب یہ تمام تر اقدامات ٹائم میگزین نے دیکھے تو انہوں نے دنیا کے ٹاپ 62 ترین اور اس شخصیات میں اس لحاظ سے کہ جو ماحولیات کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں اس میں نام شامل کیا. اچھا, اور اب اس ویڈیو کا وہ دلچسپ مرحلہ آیا ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سابق وزرائے اعظم نواز شریف صاحب اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور مسلم لیگ نون کے ایک اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, انہوں نے کتنے اخراجات اٹھائے تھے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سمٹ صرف 3 دن کے لیے ہوتا ہے, اور 3 دن میں ان جو سابق وزرائے اعظم ہیں کتنے اخراجات اٹھائے تھے. اور وہ پاکستانی قوم جو آج انہی حکمرانوں کی وجہ سے, جس کی میں اب آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں, ان کی وجہ سے وہ یہ برداشت کر رہے ہیں اور یہ مہنگائی برداشت کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں. تو میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں کہ نواز شریف نے 3 دن کے دورے پر تقریباً پاکستانی 11 کروڑ روپے خرچ کیے, 11 کروڑ. اور اس کے بعد میں بات کروں گا شاہد خاقان عباسی صاحب. شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم تھے اور نواز شریف کے نائل ہونے کے بعد وہ وزیر اعظم بنے تھے. انہوں نے ڈیوس سمٹ میں شرکت کے لیے 8 کروڑ پاکستانی روپے خرچ کیے تھے. اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کے, انہوں نے 7 کروڑ روپے خرچ کیے تھے. یہ وہ فگرز ہے جو آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا. آپ کو شاید بہت کم اس کا ذکر ملے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی چونکا دینے والی چیزیں. اور یہ پیسے ان کے پیسے نہیں, ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں, ہمارے خون پسینے کے پیسے ہیں جو یہ حکمران لگاتے ہیں. اب عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں. اور جب ہم عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو پھر وہاں کفایت شعاری کی بات آتی ہے. اور عمران صاحب اس دورے پر اپنے کابینہ سمیت شرکت کر رہے ہیں. صرف 1 کروڑ پاکستانی روپے 1 کروڑ پاکستانی روپے میں عمران خان صاحب یہ دورہ کریں گے. اور ایک طرف اگر ہم مثال یوں دیں ہم کہ ایک طرف 11 روپے ہے اور ایک طرف صرف 1 روپے ہے, تو 1 روپے اس وقت عمران خان صاحب لگا رہے ہیں, یعنی 1 کروڑ روپے 11 کروڑ روپے کی نسبت سے. اور یوں آپ نے سنا ہوگا کہ محاورہ ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا بارہ آنے کا. لیکن سابقہ حکمرانوں نے کھایا پیا بہت کچھ ہے لیکن گلاس توڑا ہے, اور گلاس ملک کو توڑ دیا انہوں نے. معاشی طور پر اتنا تباہ و برباد کر دیا انہوں نے اس ملک کو کہ آج تک ہم سنبھل نہیں رہے. اور یہ ایک کہانی ہے. اور ڈیوس سمٹ کے حوالے سے مزید کیا سامنے آتا ہے
یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس چینل پر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، تو ضروری ہے کہ سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔